اور رمضان کو کیسے گزارا جائے، رمضان کے روزے کیوں فرض کیے گئے، رمضان ہمیں کیا پیغام دیتا ہے، یہ ساری وہ باتیں ہیں جو آپ کے سامنے تقریباً آ چکی ہیں اگر آپ نے سنا ہوگا۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وقال تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق اللہ العلی العظیم۔ معزز علماء کرام، حضرات سامعین، پردہ میں بیٹھ کر سن رہی میری ماں بہنیں، یہ اجلاس جو مسجد کی سنگ بنیاد اور استقبال رمضان کے عنوان سے منعقد ہوا، شام سے ہی چل رہا ہے اور آپ حضرات بڑی دلجمعی کے ساتھ اپنے اکابر علماء کرام کے خطابات سن رہے ہیں۔ ابھی آپ کے سامنے استاد گرامی حضرت مولانا سفیان احمد صاحب اعظمی دامت برکاتہم کا قیمتی خطاب موضوع سے متعلق آیا۔ حضرت مولانا ضیاء الحق صاحب خیر آبادی دامت برکاتہم نے اختصار کے ساتھ بڑی پرمغز باتیں فرمائی جو دریا بکوزہ کی مصداق تھی۔ سچی بات یہ ہے کہ آج کے اس عنوان کے تعلق سے اب مزید کسی بات کی ضرورت ان بیانوں کے بعد نہیں رہ گئی ہے۔ اب اگر کوئی بات ہوگی تو ان متون کی تشریح ہی کہی جائے گی، اس پر کوئی اضافہ نہیں کہا جائے گا۔ رمضان المبارک ہمارے سامنے ہے اور رمضان کو کیسے گزارا جائے، رمضان کے روزے کیوں فرض کیے گئے، رمضان ہمیں کیا پیغام دیتا ہے، یہ ساری وہ باتیں ہیں جو آپ کے سامنے تقریباً آ چکی ہیں اگر آپ نے سنا ہوگا۔ اللہ رب العزت کا خاص کرم اور اس کا خاص فیضان ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو مختلف حالات اور مختلف مواقع عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جب نوازنا چاہتا ہے تو ان کو نوازنے کے لیے مختلف مواقع عطا فرماتا ہے۔
تاکہ یہ بندے جو راہ راست سے بھٹک گئے ہوں یا جنہوں نے اپنا پڑھا ہوا سبق بھلا دیا ہو، یہ بندے دوبارہ ان اسباق کو یاد کریں اور پھر اپنے اسباق کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیے، ہماری اور آپ کی جو اصل ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری یہ ہے کہ ہم سب اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت کی بندگی اور اس کی اطاعت، اس کی معرفت کے لیے ہم پیدا کیے گئے۔ قرآن کریم نے باضابطہ ہماری تخلیق کا مقصد بتایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ انسان اور جنات کی پیدائش اس لیے ہوئی کہ اللہ رب العزت کی اطاعت کی جائے، اس کی عبادت کی جائے، اس کے سامنے اپنے سروں کو جھکایا جائے، اس کی معرفت حاصل کی جائے۔ یہ انسان اور جنات کی پیدائش کا اصل مقصد ہے جو قرآن کریم کے ذریعے ہم سب کو پتہ چلتا ہے۔ اس دنیا میں آنے کے بعد جب ہمارا یہی مقصد ہے، یہی ہمارا کام ہے، تو اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم کو اپنے اس مقصد کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی ذمہ داری جو اللہ رب العزت کی طرف سے ڈالی گئی، اس ذمہ داری کو ادا کرتے ہوئے اس مقصد کے مطابق اپنے آپ کو کام میں لگائیں، کیونکہ جو چیز اپنے مقصد کو بھلا دیتی ہے، جو چیز اپنے مقصد سے غافل ہو جاتی ہے، وہ قیمتی ہونے کے باوجود بھی بے قیمت ہو جایا کرتی ہے۔ کوئی چیز کتنی مہنگی آپ خریدیں، اس کی کوئی قیمت آپ لیں، لیکن جب وہ اپنے مقصد میں ناکام ہو گئی تو پھر وہ کوڑے دان کے لائق ہوتی ہے، کباڑ خانے کے لائق ہوتی ہے، اور خوشنما ہونے کے باوجود، بیش قیمت ہونے کے باوجود وہ بے قیمت ہو کر رہ جاتی ہے، اس کا کوئی کام نہیں رہتا ہے۔ ایک موبائل آپ نے خریدا، وہ موبائل مہنگے داموں میں بھی آپ نے خریدا، لیکن وہ موبائل اس کا جو کام ہے وہ نہیں کر رہا ہے، اس سے باتیں نہیں ہو پا رہی ہے، اس سے آپ دوسرے لوگوں سے رابطہ کرنے میں ناکام ہو رہے ہیں، اس پر آپ دنیا جہان کے جو کام موبائل پر کرتے ہیں اس کو کرنے میں ناکام ہو رہے ہیں، تو وہ موبائل کتنی قیمت والی ہوگی، وہ بے قیمت ہو کر رہ جائے گی۔ اگر سارا کچھ اس کا صحیح ہے، اس کی چارجنگ بھی صحیح ہے، لیکن اسکرین اس کا نمودار نہیں ہو رہا ہے، تو ظاہر ہے وہ بے قیمت ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور پھر وہ معمولی قسم کے سامان خریدے اور بیچے جانے کے ہی لائق رہے گی، جو سائیکل پر لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں پرانے موبائل دے دو اور 2 کپ مجھ سے لے لو، بس وہ اسی کے لائق وہ موبائل ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اس لیے کہ جو چیز اپنے مقصد کو بھلاتی ہے اس کا انجام یہی ہوتا ہے، اس کی صورتحال یہی ہوتی ہے۔ آپ نے ایک قلم خریدا، 100 روپے میں وہ قلم آپ نے خریدا ہے، لیکن وہ قلم لکھنے کا کام نہیں کر رہا ہے، اس کی انک جواب دے چکی ہے، سارا کچھ اس کے اندر موجود ہے، لیکن اس کے باوجود آپ اس سے اپنا نام بھی نہیں لکھ پا رہے ہیں، تو کیا کریں گے؟ اس قلم کو پھینک دیں گے، وہ کوڑے دان میں پھینکے جانے کے لائق ہے۔ بھلے آپ نے اس میں پیسہ لگایا، قیمت لگائی، لیکن اس کے باوجود بھی چونکہ وہ اپنے مقصد میں ناکام ہے، لہذا اس قلم کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وہ کسی بچے کو آپ دے دیں گے جس کا وہ استعمال کرے گا اور توڑ کر پھینک دے گا، یا اسے کباڑ خانے میں آپ ڈال دیں گے، لیکن برکت اس کا استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو انتہائی قیمتی بنایا۔ قرآن کریم نے کئی مقامات پر اعلان کیا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، آدم کی اولاد کو ہم نے معزز بنایا۔ قرآن کریم نے کہا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہتر سانچے میں ڈھالا، لیکن ہماری پیدائش کا مقصد اللہ رب العزت کی اطاعت، اس کی بندگی ہے۔
اب یہ انسان اگر اللہ رب العزت کی اطاعت کر رہا ہے، اس کی بندگی کرتا ہے، اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگاتا ہے، تو پھر اس سے بڑا کوئی بیش قیمت انسان نہیں ہے، اس سے بیش قیمت کوئی مخلوق نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنے مقصد تخلیق کو پہچانا، اپنے مقصد تخلیق کو یہ پہچان رہا ہے، اور جس مقصد کے لیے اس کو بنایا گیا، جس مقصد کے لیے اس کو پیدا کیا گیا، اس مقصد کو یہ پورا کرنے والا ہے۔ تو یہ انسان رہتا ہے زمین کے اوپر، لیکن اس کے تذکرے ہوتے ہیں آسمانوں میں۔ یہ انسان زمینوں پر ہاتھ اٹھاتا ہے، اور اللہ رب العزت کا عرش انسان کے آنسوؤں کے قطرات کی وجہ سے، اس کے آہوں کی وجہ سے وہ عرش الہی کانپ جاتی ہے، ہلنے لگتی ہے۔ اس لیے کہ انسان نے اپنے مقصد تخلیق کو پہچانا، انسان نے اپنی تخلیق کے مقصد کو یاد رکھا، اس نے اپنے مقصد تخلیق کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کیا، لہذا وہ بہت قیمتی ہو جاتا ہے اللہ رب العزت کی نگاہ میں، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے انسانوں کے لیے جنتوں کے وعدے کر رکھے ہیں۔ لیکن اگر کوئی انسان ایسا ہو جس نے اپنے مقصد تخلیق کو بھلا دیا، اسے نہیں معلوم کہ ہماری پیدائش کیوں کی گئی، یا اسے معلوم ہے لیکن وہ اللہ رب العزت کی بندگی ادا نہیں کر رہا ہے، وہ ہے مسلمان، کلمہ پڑھتا ہے اللہ رسول کا، لیکن اس کی زندگی میں نماز نہیں، اس کی زندگی میں روزے نہیں، اس کی زندگی میں حج اور زکات نہیں، اس کی زندگی میں دوسری عبادتیں نہیں، وہ جو کرتا ہے اللہ کی نافرمانی کے لیے کرتا ہے، اللہ رب العزت کی فرما برداری نہیں کرتا۔ تو جیسے کوئی چیز قیمتی ہونے کے باوجود بھی اگر اپنے مقصد کو پورا نہیں کرتی تو وہ چیز ناکارہ ہو جاتی ہے، ایسی انسان اگر اپنے مقصد تخلیق پر عمل نہیں کرتا تو اللہ رب العزت کی نگاہ میں اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے۔ قرآن کریم نے اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہمیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا باضابطہ اس کی قیمت بھی اللہ تعالیٰ نے لگائی۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، خدا نے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ کے ہم بنائے ہوئے ہیں، اس کا تقاضا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے جو مطالبہ کرتے، جو چاہتے، ہمیں وہ کرنا پڑتا، اس کے بدلے میں ہمیں کھانا دیا جاتا، نہ ہمیں خوراک دی جاتی، نہ کوئی انعام دیا جاتا۔ لیکن قربان جائیے رب ذوالجلال پر، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، ہم اللہ کے مملوک ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہماری جان اور ہمارے مال کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے بدلے خرید لیا ہے، اس کی قیمت لگائی۔ کیا اس کے باوجود بھی اگر ہم اپنی اس مقصد تخلیق کو نہ پہچانیں، اور اس کے باوجود بھی ہماری زندگیوں میں اللہ رسول کی فرما برداریاں نہ آوے، تو ظاہر ہے اس سے ناکارہ کوئی اور مخلوق نہیں ہوگی۔ پھر ہم سے اچھے تو وہ جانور ہیں جو کم سے کم اللہ رسول کی تابعداری تو کرتے ہیں۔ انسان کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں، انسان اور جنات کے علاوہ، یہ ساری مخلوقات اللہ رب العزت کی اطاعت میں لگی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ، کائنات کی ساری چیزیں اللہ رب العزت کی پاکی بیان کرتی ہیں۔ یہ آسمان جو اپنی بلندی کے باوجود اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتا ہے، یہ زمین اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، یہ سورج اور چاند اور یہ ستارے اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، اور جانے دیجئے ہمارے سامنے لگنے والے یہ شامیانے، ہمارے سامنے لگنے والے یہ بلب، یہ مائک اور یہ کرسیاں اور یہ دوسری چیزیں، یہ سب اللہ رب العزت کی پاکی اپنے اپنے زبان میں بیان کرتی ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تمہارے پاس وہ سمجھداری نہیں ہے، وہ فقاہت نہیں ہے، وہ فہم نہیں ہے کہ ان کی تسبیحوں کو تم سمجھ سکو۔ اللہ نے خبر دیا تو ہمیں ماننا ہے کہ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہے۔ تو جب کائنات کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کریں تو آخر اے انسانوں تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان نہیں کرتے ہو؟ تمہیں کیا ہو گیا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں لگے ہوئے ہو؟ ایک شاعر نے بڑی اچھی بات کہی، ابر و باد و مہ و خورشید و فلک
برکارن تاتنان بکفاری و بکفل بنخوری. یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ بادل، یہ بارش کے قطرات، یہ زمین، یہ سبھی انسانوں کی خدمت پر لگی ہوئی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے انسانوں کی خدمت پر لگا رکھا ہے. اور یہ سب کے سب انسان کی خدمت کر رہی ہیں. ایک روٹی کا لقمہ اگر آپ اپنے منہ میں لیتے ہیں تو آپ سوچیں کہ اس روٹی کے لقمے پر کتنے لوگوں نے اور کتنی مخلوق نے محنت کی. آسمان سے بارش برستا ہے، سورج اپنی گرمی بھیجتا ہے، چاند اپنی روشنی بھیجتا ہے، ہوائیں ہواؤں کو بکھیرتی ہیں، زمین غلے اگاتی ہے، پودے نہ جانے کیا کیا مرحلوں سے گزرتے ہیں، پھر اس کے بعد ایک گیہوں کا دانہ تیار ہوتا ہے جہاں سے روٹی بن کر انسان کے منہ میں جایا کرتی ہے. اگر یہ سب چیز کام کرنا بند کر دے، ہوا کہنے لگے اب میں نہیں چلتی کیونکہ انسان بھی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے لہذا میں انسانوں کے کام کیوں آؤں. بارش اگر کہنے لگے اب میں نہ برستا، زمین کہنے لگے میں غلے اگانا اب بند کر دوں کیونکہ انسان نے اللہ کی نافرمانی کر رکھی ہے، تو کیا بتائیے ایک دن بھی ہمارا اور آپ کا زندہ رہنا ہوگا؟ ایک دن بھی ہم اور آپ زندہ نہیں رہ سکتے، مشکل ہو جائے گا زندہ رہنا. یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے آٹومیٹک طور پر ہماری خدمت پر لگا رکھی ہے. اور جس طرح یہ کام کر رہی ہیں اس انداز میں کام کرنے کی بنیاد پر ہمیں اور آپ کو روٹی کے دانے مل رہے ہیں، چاول کے دانے مل رہے ہیں، ورنہ ہم بھوکے رہ جائیں، ورنہ ہم پیاسے رہ جائیں، ورنہ آکسیجن نہ ملے اور ہماری سانس اکڑ جائے. تو جب یہ ساری کائنات اور کائنات کی تمام مخلوقات اللہ رب العزت کی تابعداری میں لگ کر وہ انسانوں کی خدمت پر مامور ہے، تو انسانوں کی بھی تو کوئی ذمہ داری بنتی ہے کہ نہیں بنتی ہے؟ بس ہم سویرے اٹھے، منہ ہاتھ دھویا، ہوٹل گئے، چائے پیا، گپ شپ میں لگے رہے، اپنا کام کیا، موبائل استعمال کیا، رات ہو گئی سو گیا، یہی ہماری زندگی ہے کیا؟ اسی کھانے پینے کے لیے اور اسی ٹہلنے جاگنے کے لیے ہم پیدا کیے گئے. اور یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی عذر کام نہیں آئے گا. آپ کہیں گے اخبار الہ ہمارے پاس بہت ساری مشغولیتیں تھیں، ہمارے پاس بہت سارے آزار تھے، ہم چاہتے تھے نماز پڑھنا، ہم چاہتے تھے روزہ رکھنا، ہم چاہتے تھے آپ کی بندگی اور آپ کی عبادت کرنا، لیکن بار الہ ہماری طبیعت خراب تھی، ہمیں فلاں بیماری تھی، ہمیں فلاں کام تھا، ہمیں بال بچوں کی معاش کے لیے روزی روٹی کا انتظام کرنا پڑتا تھا، اس لیے ہمیں گرمی اور سردی میں کام کرنے پڑتے تھے، اس لیے میں آپ کی بندگی نہیں کر سکا. یہ آزار اللہ کے یہاں کام نہیں آئیں گے. اور ہماری ماں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے یہاں بھی ایک ڈھکیا بہانا ہوتا ہے، شوہر کا کھانا پکانا، اس کی فرما برداری کرنا، بال بچوں کے نخرے برداشت کرنا، ان کے کپڑے صاف کرنا، ساس سسر کی خدمت کرنا، گھر وغیرہ کی صفائی کا انتظام کرنا. تو ماں بہنیں بھی کہتی ہیں کہ صبح جب آنکھ کھلتی ہے اور رات کے بستر پر جانے کے وقت تک ایک لمحہ ہمیں میسر نہیں آتا، ہمارے سسرال والوں نے ہماری زندگی اجیرن کر رکھی ہے، تو ہم کیسے نماز پڑھیں؟ ہمارے بچوں میں گود میں بچے ہیں وہ پیشاب کر دیتے ہیں، کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے، بار بار کپڑا بدلنا پڑے گا. اگر 5 وقت کی نماز پڑھیں گے تو 5 وقت کپڑے بدلنے پڑیں گے. کیسے ہم نماز پڑھیں؟ کیسے اللہ کی بندگی کریں؟ یہ سب بہانے کل قیامت کے دن کام آنے والے نہیں ہیں. یہ سارے بہانے اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی بہانہ کام نہیں آئے گا. جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ذمہ داری دی ہے ان ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہی کرنا ہے، اور اگر آپ نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں آپ مجرم ہوں گے. اور یاد رکھیے کل قیامت کے دن کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. جب آپ دنیا جہان کے لیے سارا کام کر رہے ہیں، اپنے بال بچوں کے لیے سارا کام کر رہے ہیں اور دنیا کمانے کے لیے سارا کام کر رہے ہیں، کیا اسی میں 2 وقت نکال کر تھوڑا لمحہ گزار کر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے لیے نہیں نکال سکتے؟ نہ چاہیں تو بہانے ہزار ہیں. جو لوگ کرنے والے ہیں آخر وہ کرتے ہی ہیں کہ نہیں کرتے؟
ابھی آپ کے سامنے بہت ساری باتیں آئی. شیخ الحدیث حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے گھرانے کی بات آئی. ان کے گھر کی عورتیں ہر دن کے کاموں کو کرتے ہوئے 15-20 پارے روزانہ رمضان المبارک میں پڑھ لیا کرتی تھی. وہ بھی تو عورت تھی, ان کے ساتھ بھی تو گھر کے کام تھے. ہمارے بعض مشائخ کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان المبارک میں وہ 61 قرآن کریم ختم کیا کرتے تھے. کتنا؟ ایک ختم دن میں اور ایک ختم رات میں. تو روزانہ 2 ختم 30 رمضان کے ہوئے تو 60 ختم یہ اور ایک ختم تراویح کے. 61 ختم قرآن کریم کی تلاوت یہ حضرات کرتے تھے. کتنے پارے ہم پڑھتے ہیں؟ کیا اس کے باوجود بھی ہمارے پاس کوئی عذر رہے گا؟ یقیناً نہیں رہے گا. اس لیے میرے بزرگ اور دوستو, میں بہت اختصار کے ساتھ اپنی بات سمیٹنا چاہتا ہوں. اور بھی علماء موجود ہیں کہ اللہ نے جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا فرمایا, اس مقصد تخلیق کو ہم ہرگز نہیں بھلاویں. دنیا جہان کے آپ کام کریں, یقیناً کرنے کی آزادی ہے. دنیا کے لیے, اپنی روزی روٹی کمانے کے لیے, بال بچوں کے پیٹ کا انتظام کرنے کے لیے محنتیں کرنا, یہ ہے ہماری ذمہ داری اور اسے بھی ہمیں کرنا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو پہلی ذمہ داری اللہ رب العزت نے ہم سب پر دے رکھی ہے, اس ذمہ داری کو ادا کرنا یہ ہماری اولین ترین ذمہ داری ہے. یہ ہمارا اول فریضہ ہے جس کو ہمیں ادا کرنا ہے. اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو انشاءاللہ اس طرح کے جو پروگرام ہوتے ہیں, علماء کے جو بیانات ہوتے ہیں, اس کا کہنا سننا کام آئے گا اور آخرت میں اس کا اجر و ثواب ملے گا. اور اگر ایسا نہیں ہوا, ایک کان سے سنا دوسرے کان سے ہم نے بہا دیا, تو ظاہر ہے یہ رات بھی گئی, اوقات بھی گئے, پیسوں کا بھی نقصان ہوا اور شاید اللہ تعالیٰ کے دربار میں راتوں کا جاگنا ہمارے لیے وبال جان بھی ہو جائے. اس لیے اس مختصر وقت میں جو بات آپ سے کہی گئی, ہم سب اس کو یاد رکھیں. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ.